السلام علیکم دوستو، آپ سب کو چینل خیال کرے میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیطان کی سوانح عمری، اور آج آپ سنیں گے پیدائش کے بارے میں۔ اس دلچسپ معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ آئیے چل کے شروع کرتے ہیں۔ پیدائش۔ میری پیدائش کا زمانہ اور اس کے قبل کے حالات کچھ ایسے پیچیدہ ہیں کہ جو وہ زمانے کے انسان کی ادھوری عقل اور ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس واسطے مجھے اپنے نادان مخاطب کو سمجھانے کے لیے ان کی تفصیل بھی لکھنی پڑے گی، کیونکہ انسان بیچارہ بہت ہی محدود عقل کا پتلا ہے، اور جہاں تک اس کی عقل کام کرتی ہے اس سے زیادہ یقین کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس ناسمجھ کو سمجھانے کے لیے مجھے وہ تمام واقعات بالتفصیل لکھنے پڑیں گے جو میری پیدائش سے پہلے تشکیل عالم کے لیے ظہور پذیر ہوئے اور دنیا موجودہ شکل میں آئی۔ سب سے پہلے تو مجھے بتانا ہے کہ دنیا کس طرح اور کیوں بنی۔ کس طرح بنی یہ تو میں خوب جانتا ہوں اور مجھے خوب بتایا گیا ہے، لیکن کس لیے؟ اس کا جواب میرے پاس صرف ایک ہے، اور اس میں اعتراض کرنے کی کسی کو مجال ہی نہیں۔ خدا سے پوچھا گیا کہ پروردگار تخلیق کائنات سے تیرا کیا منشا ہے؟ یہ سب کھیل کیوں کھیلا؟ جواب ملا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اچھا معلوم ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے کائنات بنا ڈالی۔ اب بتائیے اس میں کون سا دم مار سکتا ہے؟ اور اس کے بعد سوال ہی کیا رہ جاتا ہے جب بنانے والا خود یہ کہہ دے کہ مجھے اچھا معلوم ہوا کہ پہچانا جاؤں، یہ دنیا بنا دی، تو کسی کو کیا حق ہے کہ اس کے بعد دوسرا سوال کر سکے؟ خیر چلو کہ اچھا ہوا کہ دنیا بنانے کا جواب انہوں نے خود ہی دے دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ دنیا کس طرح بنی، یہ مجھ سے سن لیجئے۔ مجھے بھی نہایت معتبر ذریعے سے معلوم ہوا ہے، اور صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں کہ مجھے خود میرے پروردگار نے مختلف اوقات میں سمجھایا ہے۔ کچھ تو خود بغیر دریافت کیے، اور کچھ مختلف فرشتوں کی معرفت مجھے یہ تعلیم ملی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ اپنے حالات کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ سمجھاؤں کہ دنیا کس طرح تشکیل میں آئی۔ ایک نور تھا جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ پیغمبر آخر زماں کا نور ہے۔ خود مجھے بھی بارہا ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت جب میں آسمان پر گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ ہاں، تو واقعات یہ ہیں کہ اس وقت جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، صرف نور خداوندی ہی ہر طرف جلوہ افروز تھا کہ پروردگار نے اپنے پہچاننے کے لیے تخلیق کائنات کا ارادہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ پہلا حصہ جس میں ایک راز تھا اور جسے صرف پروردگار ہی جانتا تھا، دوسرے حصے سے زیادہ روشن اور کثیر الضیاء تھا۔ اس تقسیم کے بعد سانع مطلق نے پہلے حصے کا نام نور رکھا، اور بقیہ نفس جو صفات نوریہ سے کم درجے پر تھا اور جس میں سے ضیاء خاص علیحدہ کر لی گئی تھی، اس کو بھی دو حصوں پر تقسیم فرما دیا۔ پہلے حصے کو دوسرے پر فضیلت دینے کے لیے اس میں مخصوص ترمیم فرمائی گئی۔ چنانچہ پہلے حصے سے جس کا نام نار تجویز ہوا تھا، قوم جن تخلیق ہوئے، اور بقیہ دوسرا حصہ جس میں صفات نوریہ معدوم ہو چکی تھی، ارواح شیاطین اور ارواح خبیثیہ کے لیے رہ گیا۔ چنانچہ
اب یہ تقسیم اس طرح ہوئی کہ حصہ اول جو خالص نور تھا اور جس میں ضیاء خاص موجود تھی، اس کو ارواح مقدسہ اور ملائکہ نیز اتباع و سماوات وغیرہ کے لیے مخصوص فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے روح پاک پیغمبر آخر زماں تخلیق فرمائی گئی، اس کے بعد لوح قلم اور عقل اور کل اجسام کی تخلیق عمل میں آئی، زمین و آسمان پیدا کیے گئے، اور اس نور خاص کے بقیہ نفس سے جس میں سے ضیاء خاص علیحدہ ہونے کے بعد دو حصے ہوئے، ان میں سے پہلا حصے کو جو اپنے نفس سے ممتاز تھا قوم جن کی تخلیق کے واسطے رکھا گیا، اور اس کے بقیہ دوسرے حصے کو ارواح شیاطین کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ سب سے پہلے جو تقسیم عمل میں آئی، اس کے نفس بہتر سے جو مخلوق عالم وجود میں آئی، اس کا فرض منصبی عبادت قرار پایا گیا، کیونکہ وہ نور خاص سے پیدا کی گئی تھی، اس لیے شرشت میں عبادت داخل ہوئی اور معصوم رہی، اور چونکہ خالص نور سے تخلیق ہوئی تھی، اس واسطے اس مخلوق کا سایہ تک نہ پڑتا تھا۔ اس کے بعد حصہ دوم جو ضیاء خاص سے محروم تھا، لیکن ایک حصہ نور تھا، قوم جن کے لیے مخصوص ہوا۔ چنانچہ قوم جن کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا، لیکن چونکہ اس کی تخلیق میں نار کا جز غالب ہے اور حصہ نوریہ کم، اس لیے زیادہ تر یہ قوم تباہی کی طرف دوڑتی رہی۔ کبھی کبھی اس قوم کے بعض افراد مائل بے دین ہوئے، اور اس کی وجہ وہی وجہ تھی کہ ان کی تخلیق میں کچھ نور کی جھلک ضرور تھی، لیکن نار غالب تھی، اس لیے تباہی و بربادی زیادہ میسر آئی۔ خیر، تو یہ تشکیل دنیا کی کیفیت تھی، جسے میں نے ضرورتاً بہت ہی مختصر بیان کیا۔ اب میں باقی تمام صحیفے چھوڑ کر وہ حالات بیان کرتا ہوں جہاں سے میری زندگی کی ابتدا ہوئی۔ دنیا کے بہت سے ناسمجھ انسان مجھے فرشتہ سمجھتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے میرے متعلق یہی رائے رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ میں ہیڈ فرشتہ ہوں، اس واسطے فرشتوں کا استاد مشہور ہوں۔ بہرحال یہ طے شدہ امر ہے کہ میرے متعلق دنیا والے بہت کم جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، اس حالت میں کیسے آیا۔ چنانچہ میں انسان کی محدود معلومات اور ناقص عقل کا مرثیہ پڑھنے اور اس کی مخصوص فطرت اور مفسد ذہنیت کی قسم کھا کر صحیح واقعات لکھتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو کائنات کو عالم وجود میں آئے ہوئے 1,44,000 سال گزر چکے تھے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔